صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ بعد میں دسکا کے اور وزیر آباد کے اور نوشہرہ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس خوف اور جبر کے دھونس اور دھاندلی کے ماحول میں انہوں نے باہر نکل کر نہ صرف اس کو ڈیفائی کیا بلکہ بہت بڑی تعداد میں نکل کر اپنے جو حق کی رائے دہی ہے وہ استعمال کیا، اپنا ووٹ استعمال کیا اور آئین اور قانون کی خاطر اور اپنا جو ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اس کی خاطر انہوں نے کل بہت ایک رسکی سچویشن بھی فیس کی اور ایک خوف و ہراس کا جو ماحول تھا اس کو بھی فیس کیا اور پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ اس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کا، ووٹرز کا، لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کس طرح کل انہوں نے اور ان تینوں جگہوں پہ عوام نے کس طرح جو ووٹ کو عزت دو کا جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اس کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے ووٹ کی عزت کے لیے کل ایک پوری جنگ بھی لڑی اور اس میں وہ سرخرو بھی ہوئے ماشاءاللہ۔ نہ صرف انہوں نے ووٹ دیا بلکہ انہوں نے اپنے ووٹ پہ آخری وقت تک پہرا بھی دیا اور اسی کیونکہ وہ چوکنا تھے تو اسی پہرا دینے کی وجہ سے ان کی جو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہوگا تو وہ جو چاہیں گے کر سکیں گے، لیکن دسکا کے عوام اور وزیر آباد کے عوام اور نوشہرہ کے عوام تو جاگ رہے تھے، ان کو پتا تھا، وہ ووٹ چوروں کے چہرے پہچان چکے تھے، ان کا طریقہ واردات بھی سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ جاگتے رہے، ووٹ پہ پہرا دیتے رہے اور انہوں نے اسی طرح پہرا دیتے دیتے چوروں کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ میں احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو جماعت کے عہدیداران ہیں، جس طرح ان سب نے اس کو سپورٹ کیا اور اپنی اپنی خدمات اس میں دیں، میں ان سب کا اعتراف بھی کرتی ہوں، تہہ دل سے ان کی شکر گزار بھی ہوں اور قدردان بھی ہوں۔ رات کو بلکہ رانا صاحب کو تو وہ اریسٹ کرنے آ گئے تھے، پھر وہ پہلے اریسٹ کرنے آ گئے، بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں، تو جس طرح ان پر پہلے وہ منشیات کا کیس ڈالا تھا تو الٹا پڑ گیا، اسی طرح انہوں نے سوچا کہ گرفتار کر لیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا، ایک اور غلطی ہو جائے گی، تو رانا صاحب کو بھی کل وہاں پر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلائے رکھا۔ رانا صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو شکر ہے گرفتار نہیں کیا، کہتے کر بھی لیتے تو کیا ہوتا، اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، میرا رابطہ تھا ان سے، میں بھی جاگتی رہی لاہور سے، لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے، پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا اس کے لیے یہ ڈٹے رہے اور چوروں کو بے نقاب کیا۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو، لیڈران کو، کارکنان کو، ووٹرز کو اس پریس کانفرنس کے تھرو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اس عظیم الشان فتح کے اوپر، جس میں انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگر مچھ کے جوز سے، الحمدللہ یہ مگر مچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ، تو شاباش۔ اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں، میں ایک بہت ہی افسوسناک جو پہلو تھا اس سب چیز کا وہ یہ تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر انہوں 2 قیمتی جانیں کل جوان بچوں کی چلی گئیں، اور مجھے نہایت افسوس ہے، سننے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا ان کا تعلق شاید حکمران جماعت سے بھی تھا، لیکن جس سے بھی تھا، انسان ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے۔ ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے والدین ہیں، میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں، اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں گی۔ لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست کی خاطر اور ایک پیٹی چیز کی خاطر بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں کل۔
اس کے بعد آپ آ جائیں کل کے واقعات کے اوپر. دیکھیں یہ 3 سیٹس تو پی ایم ایل این کی تھی ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی, اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں. تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں, انہوں نے سرویز بھی کرائے, انہوں نے سب کچھ کیا, ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی. مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا, لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں, بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی, مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا, میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اس سے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ مجھے خوشی ہے کہ کے پی کے ایسے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا, لوگ اس کو مانتے ہیں, اور اسی طرح جہاں وہ میاں صاحب کے بیانیے کو مانتے ہیں وہاں وہ ان کی نااہلی اور نالائکی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹس کے اوپر. ہم یہ پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹس تھی ماشاءاللہ, مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہاں جیت بھی رہی تھی. میرے ذاتی خیال میں شاید 20-80 کا مقابلہ ہوتا یا 70-30 کا, چلیں تھوڑا سا اور مارجن دے دیں, 70-30 کا مقابلہ تھا وہاں پر. لیکن چونکہ ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے پھر وہ پلاننگ اس طرح سے کی, اور ان کو پتا تھا کہ دیکھیں پنجاب سے یا کہیں سے بھی مسلم لیگ نون جیتتی ہے نا تو ان کے لیے وہ موت سے بدتر ہے, کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون کی بات آ جاتی ہے وہاں ان کے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو ان کو پتا تو تھا کہ یہ ہاریں گے, لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اتنی بری طرح ہاریں گے. تو صبح جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا, لوگ اپنے گھروں سے نکلے, ان کے کیمپس خالی پڑے تھے, پی ایم ایل این کے کیمپس, وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, میڈیا کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے برستی گولیوں میں رپورٹنگ کی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رپورٹنگ کی. تو آپ لوگ جب فیلڈ میں تھے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپس میں کیا تھا اور ان کے کیمپس میں کیا تھا, اور جس طرح کے ماحول میں مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ فائرنگ کرو, ایک خوف کا ماحول کریٹ کرو, اور تاکہ ان کا ووٹر جو ہے یا تو وہ ڈر کے باہر نہ نکلے یا جو نکلا ہوا ہے وہ ہراس ہو کے اور وہ ڈر کے اپنے اپنے جگہوں پہ واپس چلا جائے. تو کھلے عام کل انہوں نے فائرنگ بھی کی, اور پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ہے ایک ویڈیو میں بلیٹنٹلی آپ دیکھیں, ایک ویڈیو میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو وہاں پر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی, اس کے بھانجے بھتیجوں نے فائرنگ کی, کھلے عام یہ سڑکوں میں بازاروں میں وہ نقاب لگا کر یہ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے, اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 بدقسمت بچے ہلاک ہو گئے. اور آپ لگا رہے ہیں الزام اپوزیشن کے اوپر.
آپ رانا ثناءاللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس قسم کی یہ حکومت ہے, جس قسم کی حکومت تو نہیں ہے, یہ مافیا ہے, جس قسم کے فیشسٹ لوگ ہیں, یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یہ جس قسم کے یہ خطرناک لوگ ہیں, ہر حربہ آزما سکتے ہیں. تو انتظامیہ بھی ان کی, پولیس بھی ان کی, سب کچھ ان کا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے فائرنگ کی ہوتی تو کیا اس کا حال ہوتا. رانا صاحب نے اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی یا اس موقع پہ بھی موجود ہوتے جہاں فائرنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے رانا صاحب کو نہیں پکڑنا تھا, انہوں نے رائیونڈ آ کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا. تو ہمارے پاس تو ویڈیو ثبوت ہے. ذرا ذیشان ذرا لگائیں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود کھڑے فائرنگ کروا رہے ہیں. ذرا دیکھیں پلیز. اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے, ہم نے ان کو سرکل میں کیا ہوا ہے, آپ ذرا عوام کو بھی دکھائیے. پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں, ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑی ہے, یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں. اب بتائیں. ابھی اٹھاتے ہیں. ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولتی. ہو گیا, بس بند کریں. تو جب ثبوت ہوتے ہیں تو اس طرح دکھائے جاتے ہیں, الزامات نہیں لگائے جاتے. تو انہوں نے پھر پہلے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا, ہمارے ووٹرز کو, سپورٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی. لیکن تب بھی جب یہ ڈرنے سے ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا, جب ہمارے لوگ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. بلکہ میں نے کل ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی, وہ شاید ابھی میرے پاس نہیں ہے. وہ ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے پہلے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا, لیکن جو آج فائرنگ ہوئی اور بدتمیزی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے, میں نے سوچا تھا کہ یہ ووٹ میں اب آج پی ایم ایل این کو اور شیر کو ڈالوں گی. تو آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں, لوگ بے وقوف نہیں ہیں, نہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے, چلتے جو مطلب موو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موبائل کیمراز ہوتے ہیں, سب کے پاس کیمراز ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو پہلے سب کو منتشر کرنے کی کوشش کی. اس میں جب یہ ناکامی سے دو چار ہوئے تو انہوں نے پھر ووٹنگ کو, پولنگ کو پورے ڈسکا اور وزیر آباد میں انہوں نے پولنگ کو سلو کر دیا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کو اندر سے آرڈرز آئے کہ آپ پولنگ سلو کر دیں. پولنگ جب انہوں نے سلو کی تو پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئی لوگوں کی, اور وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے کیمراز سے جو قطاریں, لمبی کیوز لگی ہوئی تھیں خاص طور پہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کی, اس کی جب ویڈیوز بنائیں تو وہ ایک نے کہا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں, دوسرے نے کہا, وہ پوری لائنز اور کیوز میں بولا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں. تو ان کو پتا تھا باہر شیر کے ووٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے, انہوں نے پولنگ سلو کر دی. اور ڈسکا میں کہیں 20 میل دور, کیونکہ ڈسکا شہر کا جو یہ والا حلقہ ہے یہ بہت ایکسپینس ہے, اس کا بہت بڑا حلقہ ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پر, اس لیے مجھے اندازہ ہے. اس کے جو رورل ایریاز ہیں وہ سٹی ایریا سے بہت دور بھی ہیں. تو انہوں نے جو ریموٹ ایریاز ہیں, کہیں 20 میل دور وہ ہوئی, فائرنگ ہوئی, اور انہوں نے ڈسکا شہر کے پولنگ سٹیشن جہاں شیر کا زور تھا وہ سارے بند کر دیے. کبھی سنا کہ 4-5 گھنٹے کہیں پولنگ سٹیشنز بند رہے ہیں, اور دروازے انہوں نے بند کر دیے, اور ان کے اپنے وزیر مشیر اندر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ سٹیشنز پہ. یہ پولنگ سٹیشنز کے اندر کل میں شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, رانا ثناءاللہ صاحب اس پہ آئے ہوئے تھے. تو ان کے ایک مشیر جو ہے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا کل شاہ زیب خان زادہ نے. انہوں نے جیو کے کسی رپورٹر کا نام لیا کہ ان کو بلائیں, وہ دیکھ رہے تھے. جب وہ رپورٹر کو انہوں نے بلا لیا تو اس نے ان کا پورا پول کھول دیا. انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے پولنگ سٹیشنز میں 3 گھنٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ باہر پی ایم ایل این کے لوگ جمع تھے تو راستہ بند تھا. تو انہوں نے, اینکر نے پوچھا کہ کیا واقعی راستہ بند تھا؟ تو جو رپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, راستہ تو کھلا تھا, ہم سب آ جا رہے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے جو مشیر لوگ ہیں
یا ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں یہ بند پولنگ سٹیشنز کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا کر رہے تھے. جب انہوں نے زیادہ دیر کے لیے پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، تو باہر پی ایم ایل این کے ووٹرز کی قطاریں لگ گئیں. انہوں نے بہت پہلے دروازہ کھٹکایا، کہا کھولو. آپ دیکھو کتنا بڑا چینج آیا ہے پاکستان کے عوام کے اندر کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بیتاب تھے، اپنا حق استعمال کرنے کے لیے بیتاب تھے، گھروں میں نہیں بیٹھے اس خوف و ہراس کے ماحول میں بھی. وہ باہر کھڑے تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکانا شروع کیا. جب دروازہ نہیں کھلا تو کوئی آئی تھنک کوئی اسکول تھا یا کیا تھا، وہاں لوگوں نے کرسیاں جو ہے وہ اٹھا کے دروازے کو مارنی شروع کر دی کہ دروازہ کھولو، ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے ذیشان؟ ذرا لگائیے. بس بند کر دیں. وہ ہے جس پہ لوگ کرسی سے مار کے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں دروازہ، وہ ہے. میں نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر کہ شہر کے ہی لوگ تھے باہر، سارے ووٹرز، اور بے تحاشا تھے، سینکڑوں میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر دروازے بجانے اور توڑنے شروع کر دیے کہ دروازہ کھولو، ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ کیا انہوں نے. اور وہ ہے آپ کے پاس جہاں پولنگ سٹیشنز کے باہر پوری قطاریں لگی ہوئی ہیں خواتین کی، اور وہ ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ تب بھی بات نہیں بنی، شیر تب بھی جیت رہا تھا، تو انہوں نے پھر تھیلے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی. پی ایم ایل این ویجیلنٹ تھی ماشاءاللہ، عوام ویجیلنٹ تھے. 2018 کے ڈسے ہوئے تھے، 2018 کے دھوکہ کھائے ہوئے تھے. تو اس دفعہ عوام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے آنکھیں کھلی رکھی اور پورا پہرا دیا. تو وہ جو ان کا پریزائڈنگ آفیسر تھیلا اٹھا کے بھاگ رہا تھا، یہ اب میں وزیر آباد کی آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارے کارکنوں نے، ہمارے ایم پی اے نے اور عطا تارڑ صاحب نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا. وہ ایک بھرا ہوا ووٹ سے جو تھیلا تھا وائٹ کلر کا، وہ لے کے فرار ہو رہے تھے اور پولیس کی گاڑی میں کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور رینجرز کی موجودگی میں پکڑا. یہ آپ کو بتاؤں کہ ویڈیوز میں ذرا دکھائیں گے پلیز وہ ویڈیو آپ. ووٹ کر رہے ہیں یہ وہی جناب ہے اور یہ کچھ دیکھے ہم نے رینجر کے ساتھ میں پیٹا تھا، یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس کا لے کے جا رہے ہیں بتائیے. اور آپ ہم نے پولیس کے ذریعے ہم نے لے کے آئے تھے، ہم نے رکھی دیا ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ بس اپنا منہ نہیں چھپا سک رہا، وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا رہا، پورے کا پورا تھیلا اٹھا کے وہ اس نے پولنگ سٹیشن سے دوڑ لگا دی. ابھی یہ وزیر آباد ہے جہاں پر ہم 5,000 کی یا 5 یا 6,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں، وہاں پر انہوں نے پولنگ سلو کر کے یہاں یہ حال کیا. پکڑے گئے، رینجرز کی موجودگی میں پکڑے گئے. اسی طرح ان کے سرکاری افسران بند پولنگ سٹیشنز پہ ٹھپے لگا رہے تھے، وہاں سے بھی پکڑے گئے. رینجرز کی گاڑی میں ان کو بٹھا کے تو لے گئے، ورنہ عوام ان پہ ٹوٹ پڑتی تو بہت برا حال ہوتا ان کا. اور یہ چوری کرنے کے باوجود، تھیلے اٹھانے کے باوجود، تھیلے اٹھا کے بھاگنے کے باوجود، ووٹ کے بیگز فل اٹھا کے بھاگنے کے باوجود بھی جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لیا. ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، 2018 میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کیسے ووٹ چوری ہوئے، ووٹ کے ڈبے چوری ہوئے، ووٹ کے جن کو بیلٹ باکسز کہتے ہیں، بکسے کہتے ہیں، وہ چوری ہوئے.
کبھی کسی نے سنا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ ہی چوری ہو گیا؟ مطلب ادھر 361 پولنگ سٹیشنز ہیں ڈسکا کے اندر، 337 کا رزلٹ آ گیا اور اس میں ہم جیت رہے تھے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی 337 کے بعد رزلٹ کیوں رک گیا؟ ہمیں پتا چلا، کیونکہ ہم جاگ رہے تھے، ہمیں پتا چلا، ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ بھاگے جب آر او آفس، تو ہمیں پتا چلا کہ وہیں پر آر او آفس میں بتایا گیا کہ جی وہ کوئی 20-22 پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا. اور کئی میڈیا چینلز نے جو آپ فیوریٹ ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے چلایا کہ دھند کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے. تو باقی 337 سارے دھند میں بھی پہنچ گئے. جو آس پاس کے ایریاز کے تھے وہ 20-22 وہ نہیں پہنچ سکے. دور دراز ایریاز کی دھند کے باوجود بھی، دھند تھی کہ اندھا دھند تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور دھند میں بھی ان کو میرے خیال ہے نواز شریف نظر آ رہا تھا، سب نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا، پریزائڈنگ آفیسرز کا 20-22 افراد کو ہی غائب کر دیا اٹھا کے. اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ 14 گھنٹے یہ آفیسرز کہاں رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کو کس نے رکھا ہے، کس قانون کے تحت رکھا ہے، ان سے کیا کروایا ہے. اور جب الیکشن کمیشن خود، کیونکہ ہم ان ٹچ تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ، انہوں نے ان کو بارہا پوری رات وہ ان کو فون کرتے رہے. ان میں سے ٹوٹل آفیسرز کتنے تھے؟ 20 یا 22 رانا صاحب؟ تقریباً 20 کے قریب یہ تھے. تو وہ ان کو پوری رات فون کرتے رہے لیکن یہ اویلیبل نہیں تھے. تو دھند میں چلو بھائی مان لیا، دھند میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے، 4 گھنٹے لیٹ، 14 گھنٹے. اور دھند میں کسی کا فون بند ہوتا ہے کبھی؟ کہ دھند میں اچانک با جماعت سارے غائب بھی ہو جاتے ہیں اور با جماعت 20 کے 20 افراد کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ میں بھی نہیں آتے، وہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود بے یار و مددگار یا رغمال بنا ہوا ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اب آپ اگر الیکشن کمیشن کی جو صبح پریس ریلیز میں نے دیکھی ہے اس پر آ جائیں تو الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے پاس ہے الیکشن کمیشن کی وہ پریس ریلیز؟ فون میں تو ہے، ذرا دیں گے پلیز مجھے. میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دوں. ویسے خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے کہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے. جس طرح سندھ میں انہوں نے دروازہ توڑ کے میرے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور سندھ حکومت اور سندھ کے پولیس کو بائی پاس کیا تھا اور آئی جی اغوا کر لیا تھا، تو وہاں کی پولیس نے سٹینڈ لیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ ای سی پی نے اپنا آئینی اور قانونی ڈیوٹی اپنی ادھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے کہ میں ساری نہیں پڑھی لیکن حلقہ این اے 75 سیالکوٹ غیر ضروری تاخیر کے ساتھ نتائج موصول ہوئے. اس بار متعدد بار اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے آفیسرز ہیں، انہی سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کری ہے لیکن الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ اس کے آفیسرز کس نے اغوا کیے ہیں، کہاں رکھے ہیں، کیوں رکھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہے، کس قانون کے تحت رکھیں، الیکشن کمیشن بھی نہیں جانتا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے. اب وہ بیچارے مسنگ پرسنز ہو گئے تو وہ پتہ لگا رہے ہیں مگر کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکرٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا. انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یہاں مطلب یہ کہ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی گمشدہ ہو جائیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافی تگ و دو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بما پولنگ بیگ حاضر ہوئے. یہ بھی ذرا دکھائیں گے. صبح ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں نوشین افتخار
انہوں نے پکڑا ان کو. کھولو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے بعد یہ تشریف لے کر آئے. سارے کا سارا عملہ جو بعد جماعت غائب ہو گیا تھا. ہماری کینڈیڈیٹ وہیں کھڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ وہیں کھڑی تھی. میں اس شیرنی کو شاباش دیتی ہوں, نوشین افتخار کو, کہ اس نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان ووٹ چوروں کا مقابلہ کیا, ان کو فیس کیا اور ان کو دھول چٹائی. آگے یہ دیکھیں ذرا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز حلقہ NA-75 سیالکوٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے. مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی چیخ پڑا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. رد و بدل کے نتائج میں رد و بدل اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑی ڈیسنٹ لینگویج ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا لیکن پوری کی پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی غائب تھی, صوبے کی انتظامیہ بھی غائب تھی, چیف سیکرٹری صاحب بھی غائب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا. اب اس سے زیادہ بڑی چارج شیٹ اس جعلی حکومت کی اور کیا ہو سکتی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کو NA-75 سیالکوٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے کیونکہ دھاندلی پکڑی گئی ہے اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہ تک پہنچا جائے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے. یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی, پولنگ سلو ہوئی, لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے. آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی؟ یہ چیف منسٹر کدھر تھے؟ چیف سیکرٹری کدھر تھے؟ پولیس کے IG صاحب کدھر تھے؟ انتظامیہ کدھر تھی؟ ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے میں نا, یا وہ اپنے فون, ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ, یہ ہو گیا, اب اپنے اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ اور کسی کو اویلیبل نہ ہونا. یہ جو ECP کی پریس ریلیز ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جعلی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھاندلی کے خلاف. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو 361 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں ڈسکا میں جو 337 کا رزلٹ آیا اس میں پولنگ کی شرح جو ہے, یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرح جو ہے وہ 30 سے 35% تک ہے, 30 سے 35% تک ہے. اب یہ جو اچانک فلائی مخلوق یا خلائی مخلوق, مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ صبح صبح لینڈ کیے 14 گھنٹے کے بعد, اور ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ باقی سب جگہوں پہ 30 سے 35% ہے, جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ اچانک وہ 30 سے 35 کو ایسے جو وہ راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے اور وہ 85 to 90% ہو جاتی ہے. ان 20 پولنگ سٹیشنز کے جن کا عملہ غائب ہوا تھا, ان پورے 337 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا پولنگ کی ریشو ہے 30 سے 35%, اور اچانک یہ غائب شدہ جو افسران ہیں ان کے پولنگ سٹیشنز کی جو کاسٹنگ ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ 90% کے اوپر, 85% کے اوپر. تو یہ تو 14 گھنٹے میں 85-90 پہ چلی گئی. اگر 15-16 گھنٹے رہتے تو 100-200% پہ بھی چلی جاتی, کیونکہ عطا طارر صاحب نے تو RO کے آفس میں بیٹھ کر
इनकी वो धांधली वजीराबाद में क्योंकि जीत गए ना हम, तो वहाँ पर जीते तो डस्का में भी हैं, ऐलान होना इंशाल्लाह बाकी है, लेकिन अता तारिश साहब ने तो इनके वहाँ बैठकर वजीराबाद में भी इनकी धांधली पकड़ी है, जहाँ वोट पूरा कास्ट 600 हुआ था, वहाँ पर 900 वोट निकल रहा है। अभी मैं PMLN और PTI के दरमियान जो, या बाकी जमातों के दरमियान जो वोट की डिवीजन है उसकी बात नहीं कर रही, मैं टोटल कास्ट हुए वोट की बात कर रही हूँ। 600 वोट पोल होता है और काउंटिंग में 900 वोट निकलता है। अब आपको पता चला है कि 3-3, 4-4 घंटे इन्होंने पोलिंग स्टेशन के दरवाजे क्यों बंद रखे, और पोलिंग स्टेशन के न सिर्फ दरवाजे बंद रखे बल्कि इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे, और इनको लगा कि एक पेज करते करते हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हमने ऐसी खौफ हरास की, दहशत गर्दी की फिजा बना दी है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये भूल गए कि चोरों का भी आखिर एक यौमे हिसाब आता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान की आवाम ने वोट चोरों के चेहरे पहचान लिए। 2018 में कल जो दस्का में हुआ, कल जो वजीराबाद में हुआ, उसको अगर आप नेशनल सीन पे कर लें तो वो उसका रिप्ले है। इन्होंने हर हलके में 2018 में भी इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट छीना था, लेकिन हर दफा आप अब बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीनों सीटें जीते, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए, और इन्होंने एक्सपोज होकर, कुछ लोग हमारी बात समझ रहे थे, मेजॉरिटी समझ रही थी, जो नहीं भी समझ रहे थे उनको भी बता दिया, अवामुन्नास को उन्होंने बता दिया, 22 करोड़ को कि इस तरह हमने 2018 में धांधली की। और जब हमारी बात आती है और जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है तो हम जायज नाजायज सब हरबे इस्तेमाल करते हैं, इंतजामिया को भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले रद्दोबदल हो रही थी ना, ये सिर्फ वोटों में रद्दोबदल नहीं हुई, बाई इलेक्शन से पहले ये प्री पोल रिगिंग भी हुई है, जिस तरह साउथ पंजाब में की गई थी 2018 इलेक्शंस में और इधर उधर की गई थी। ये इंतजामिया को जो तब्दील किया गया, ये सब मुझे पता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तारीखी नाकामी, तारीखी शिकस्त चारों सूबों से बैक वक्त, सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा आपकी होम ग्राउंड से, पंजाब के अवाम की तरफ से, पंजाब की तरफ से तारीखी शिकस्त और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाए। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया। पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए और लोगों ने आपके चेहरे पहचान लिए। आप लोगों को कहते थे ना कि बाई इलेक्शंस तो हमेशा, जब PMLN का दौरे हुकूमत था तो आप हमेशा, जब PMLN बाई इलेक्शन जीतती थी अपने दौरे हुकूमत में भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर माशाल्लाह, तो हमेशा बजाय शर्मिंदा होने